بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 213 اور 214۔ نماز کے دوران کسی شخص کا صف میں تنہا کھڑے ہونا، یہ بہت عموماً ایسا ہوتا ہے، تو اس میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے، اور ائمہ کرام نے، فقہائے کرام نے اس حوالے سے اپنے کیا دلائل پیش کیے ہیں۔ آئیے حضرت سیدنا بلال بن یساف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زیاد بن ابو جعد نے میرا ہاتھ تھاما، ہم لوگ اس وقت رقع میں موجود تھے، اس نے مجھے لے جا کر ایک شیخ کے سامنے کھڑا کر دیا جس کا نام حضرت وابصہ بن معبد تھا، جو بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ زیاد نے بتایا، ان بزرگ نے مجھے یہ حدیث سنائی، ایک شخص نے صف میں اکیلے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ راوی کہتے ہیں وہ بزرگ یہ بات سن رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ ہدایت کی کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس حدیث سے تو یہ ہے کہ اکیلے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اہل علم کے نزدیک، اہل علم کے گروہ نے اس بات کو مکروہ قرار دیا، کوئی شخص امام کے پیچھے صف میں اکیلا کھڑا ہو کر نماز ادا کرے۔ حدیث نمبر 214، آئیے سماعت فرمائیے۔ بلال بن یساف عمر بن راشد کے حوالے سے حضرت وابصہ بن معبد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے صف میں اکیلے کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا۔ حضرات گرامی قدر، امام احمد، حضرت وقی بن الجراح، حضرت ابن ابی لیلہ، حضرت امام اسحاق، حضرت امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک پچھلی صف میں تنہا نماز پڑھنے سے فاسد ہو جائے گی، جو واجب اعادہ ہوگی۔ انہوں نے زیر بحث حدیث کی دلیل لی ہے کہ حضور علیہ السلام نے صف میں تنہا نماز پڑھنے والے شخص کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ایسے شخص کی نماز جائز ہے لیکن مکروہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف میں قدر تفصیل ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی، کوئی شخص آتا ہے، آگے والی صف میں مکمل ہو چکی ہو، تو اکیلا کھڑا ہونے کی بجائے امام کے رکوع جانے تک کسی دوسرے شخص کا انتظار کرے۔ اگر دوسرا شخص آ گیا تو اسے اپنے ساتھ ملا کر صف میں کھڑا ہو جائے، ورنہ آگے والی صف کے درمیان سے کسی شخص کو پکڑ کر پچھلی صف میں لے اور آگے والی صف سے پچھلی صف میں آنے والا نمازی اپنے پاؤں کو گھسیٹتا ہوا پیچھے آ جائے، اس کا سینہ کعبے کے رخ سے نہ پھرے۔ اگر آگے والی صف سے کسی کا پیچھے آنا ممکن نہ ہو یا انتشار کا خوف ہو تو وہ شخص بلا قرات تنہا پچھلی صف میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ اگرچہ ایسا خدشہ نہ ہو تو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اکیلا نماز نہ پڑھے تو بہتر ہے، کیونکہ اکیلا نماز اگر پڑھتا ہے تو واجب الاعادہ ہے، نماز ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم جو ہے توجہ کی بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔